یہ قوم نہیں ہے جن کو تم قوم بولتے ہو. اللہ نے جو قوم بتائی ہے کاتب فی قلوبہم الایمان والی قوم، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی اپنا نہیں ہوتا، کوئی برادری نہیں ہوتی. ان کی برادری ایمان 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 ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی گئے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے جب ملے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا کے، صدیق اکبر بھی روئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے. راہ حق کی یہ دونوں مسافر، یہ قوم تھی. یہ ثانی اثنین والا ہے. انعام پھر کیا ملا ہے؟ پھر روزے کے اندر بھی ساتھ انعام کیا ملا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون کاتب فی قلوبہم ایدہم بروح. جب خلافت ملی تو کتنے مشکلات کے پہاڑ سے، جس طریقے سے جس حکمت سے آپ نے فیصلے کیے، کوئی تعصب کی پٹی ہٹا کر جب ان فیصلوں کو دیکھے تو اس کے اندر نبوت کی بصیرت، جو اللہ کے رسول کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے جو بصیرت ملی تھی، کاتب فیکم الایمان و ایدہم بروح منہ والی، وہ جو روحانیت طاقت ملی تھی ایمان کی، وہ آشکار ہوتی نظر آتی ہے. ورنہ انسانی عقل تو دنگ رہ جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی. جہاں منطقی، جہاں فلسفی، صرف زبانیں دراز کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. صدیق اکبر نے جو کر کے دکھایا، اللہ اللہ، یہ صدیق اکبر ہے. جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نیا دین اسلام قبول کر لیا تو قریش کے چند سردار، یہ ایک اور واقعہ بتا رہا ہوں آپ سے، دار الندوہ میں جمع ہوئے. انہوں نے آستینیں چڑھا لی. کہتے ہیں کہ دار الندوہ جو ہے نا، یہ غالباً ابو لہب کی بیٹھک کا نام ہے، دیرا سمجھ لو. وہاں بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشورہ کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو مقرر کیا جائے جو ان کو پکڑ کر لے آئے اور ان کو اپنے معبودوں کی دعوت دے، یعنی ان کو پھر واپس اسی اپنی مشرکانہ دین کی طرف لے آئے. تو طلحہ بن عبید اللہ ایک عرب کا سردار تھا، اس کی ڈیوٹی لگا کہ تو جا. طلحہ، یہ بعد میں یہ بھی چونکہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کی بھی جب آگے واقعات آئیں گے بتاؤں گا. طلحہ بن عبید اللہ بھی اللہ اللہ، خدا کی قسم اس کی شہادت کے وقت کا جو الفاظ ہے نا، میں کہتا ہوں ایمان، اسلام اور عقیدہ اور محبت اور اطاعت اور وفا اشش کر اٹھتی. یہ اس وقت کفار نے دار الندوہ سے بھیجا صدیق اکبر کے پاس. پہنچے صدیق اکبر اس وقت کچھ لوگ میں بیٹھے تھے. طلحہ نے بلند آواز سے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ ہو. صدیق اکبر نے پوچھا، تم مجھے کس لیے بلاتے ہو؟ اس نے کہا، میں آپ کو لات و عزا کی عبادت کے لیے دعوت دیتا ہوں. صدیق اکبر نے فرمایا، کون لات؟ حالانکہ اب دیکھیں، پتہ ہے نا عرب کے اندر لات کس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کون سا ہے؟ یہ کون انکاری ہے، یا لفظ کون ہے، لیکن یہ لا کے معنی میں آ رہا ہے، من کے معنی میں نہیں آ رہا. من لات، بلکہ یہ لا لات، یعنی جس کو بندہ کوئی اہمیت نہ دے. وہ کہتا ہے کہ مجھے جانتا ہے تو کون، جو سامنے بندہ جو ساری دیکھتا ہے اس کو بندہ کہتا ہے تو کون. یہ وہی لفظ ہے، کون لات. یہ کون انکاری کا ہے، جس کو ٹکے جتنی اہمیت نہ دی جائے، تب اس کو جب کسی اہمیت کا انکار کیا جائے، اس کی ذات کا انکار. پھر اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ من، تو کون ہے، من لات، کون لات. طلحہ نے کہا، اللہ کی بیٹیاں. تو یہ ظالموں نے یہ بھی بت کچھ بنا رہے ہو، خدا کی بیٹیاں. اپنے لیے بیٹے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، ان کو زندہ دے، خدا کے لیے بیٹیاں. قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا، ظالمو یہ کیا کرتے ہو. اصل میں بت کے پجاریوں کو یہ بت کی پوجا کرتے کیوں ہیں؟ مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے، انسان تو ہے شعور ظاہری طور پر بڑے بڑے کامیاب لگتے، اصل میں کیا ہے، انسان خدا کو بھی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے. یعنی وہ خدا چاہیے جو یہ چاہتا ہے خدا ویسا کرے. یہ بت، یہ بانسے اپنی نفس کے مطابق یہ بت ہے، اندر کا بت باہر کا خدا. پتھر کو رکھا خدا بنا. یہ اصل میں کہ یہ خدا تو وہ ہے، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، ہم جو بولیں گے ان کو یہ وہی کریں گے. یہ اپنی من اصل میں بت ہے. یہی سب سے بڑا کفر ہے. من اتبع الہ ہواہ، اللہ نے فرمایا یہ اپنی خواہش نفس کو
اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا تو پھر ان کی ماں کون سی ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی بیٹیاں جو ہیں، تو اللات کی ماں کون ہے؟ خدا نہ خواستہ الیاذ باللہ ورضی اللہ معافی دے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تو معاذ اللہ بھی ان کا باپ ہو گیا، ان کی ماں کون ہے؟ یہ سن کر طلحہ کو جیسے کہتے ہیں نا سانپ سونپ گیا، یعنی چپ ہو گئے، کوئی بات ان کے منہ سے نہ نکلی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ طلحہ کے ساتھیوں کی طرح ملتفت، طلحہ تھا، اس کے ساتھ اور بھی بندے تھے، فرمایا آئے اپنے ساتھی کو جواب دو۔ کہا جو یہ نہیں بول رہا، جو اس کے ساتھ پورا جتھا آیا ہوا ہے، بڑے بڑے گودے آئے ہوئے ہو، اور گودا آیا اس کے ساتھ یہ سارے آئے ہوئے ہیں، مل کے جواب دے دو نا میری ایک بات کا۔ اللہ صدیق کی چوٹ تھی، مومن کی چوٹ تھی، مومن کی ضرب تھی، بھلے زبان سے تھی، مگر دشمن کو کرب میں مبتلا کر گئی، لاجواب کر گئی، ذبح کر کے رکھ دیا ان کے عقیدے کو۔ وہ بھی خاموش تھے۔ کہا طلحہ کے ساتھیوں سے، کہا طلحہ کو بتاؤ، طلحہ سے اپنے ساتھیوں سے پوچھو تمہاری لات کی یہ جو خدا کی بیٹی ہے اس کی ماں کون ہے؟ طلحہ اپنی ساتھیوں کی طرف کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ اس نے کہا یار بات تو اس کی معقول ہے، جواب دو نا۔ وہ جو شکار کرنے آیا تھا شکار ہو گیا، وہ جو سمجھانے آیا تھا اللہ نے اس کی گرہ کھول دی۔ صدیق کی تبلیغ تھی، مگر آگے بات یہ ہے کہ جو نفس، جو دل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے لیے ان لوگوں کو چنا ہے جو ازل سے میرے چنے ہوئے تھے، بھلے پہلے کفر میں تھے، مگر جن کو اللہ نے صحابہ بنایا، مراتب ہیں ان میں، جو مراتب کو نہیں مانتے، سب کو ایک ہی گٹھڑی میں تول دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ تو مراتب کے لحاظ سے، مگر یہ چنے ہوئے دل ہیں۔ تو تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں، آیا صدیق اکبر کو سمجھانے، اب اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہے کہ جواب دو۔ وہ بھی سب خاموش، کوئی جواب نہ دیا۔ اور کافی دیر تک دیکھتے رہے، خوفناک قسم کی خاموشی، چپ، سکوت طاری ہے۔ اور پھر وہ کہنے لگا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، اس کے اس لمحے کی پہ کروڑوں سلام، جب وہ یہ فکر کر رہا تھا صدیق اکبر کا جملہ سن کر۔ اللہ تعالیٰ اس وقت، اس لمحے اور اس فکرے کا صدقہ ہمیں ایمان کی دولت وہی عطا کر دے جو کتب فی قلوبہم الایمان والے۔ دوبارہ کہنے لگا، اے ابو بکر اٹھو، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ان کو ہاتھ سے پکڑا۔ جن کے ساتھ بیٹھا تھا ان کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ یہ طلحہ جن کے ساتھ آیا، یہ رشتہ دار تھے، یہ قوم تھی، یہ برادری تھی، ختم، برادری قوم ختم، ادھر والے کی ختم۔ یہ اب دو مل گئے، ایک اور طرف سے ایک اور طرف سے، یہ دو، یہ قومن تاجدو، تاجدو قوم یؤمنون لا تاجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ دو جا رہے ہیں، یہ اب ایک قوم ہے، صدیق اکبر اور طلحہ۔ وہ اپنے سارے چھوڑ آیا، یہ اپنے سارے چھوڑ آیا، اس کے سارے کافر، اس کے پچھلے کافر، ابھی تو مسلمان نہیں ہے جو بعد میں ہو۔ یہ ایک دو بندے، یہ قوم ہے، اس کو اللہ قوم فرما رہا ہے، ان دو کو۔ یہ چلے میرے مصطفیٰ کے پاس، وہاں بلال بیٹھا ہے، وہاں عمار بیٹھا ہے، یہ ایسے اور صاحب۔ تو یہ قوم ہے، حقیقی قوم یہ ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اللہ اللہ کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہے قوم۔
یہ ہے قوم حقیقی، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ نقطہ سمجھ آ جائے نا، قوم کی سمجھ آ جائے، قوم کی سمجھ آ جائے کہ اصل ایمان والوں کے ہاں قوم کیا ہوتی ہے۔ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، اس کی پہلا کلیہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ایک جھلک بھی محبت نہیں رکھتا۔ یہاں تو ہولی کے تہوار پہ مبارکیں دی جا رہی ہے، یہ مبارک محبت میں ہوتی ہے یا دشمنی میں؟ یہ کون سے صاحب ایمان ہے؟ ان کی قوم کیا ہے؟ ان کی قوم تو کیا تیرے میرے ملک کے تیرے میرے حکمران کہلاتے ہیں۔ کیا ان کو کے لیے کہا گیا کہ ان کی اطاعت کرو؟ اگر ہر حکمران کی اطاعت اطیع اللہ اطیع الرسول اطیع اولو الامر، اگر یہی اولو الامر ہے تو پھر حضرت امام حسین کو کیا کہو گے؟ ہم نے کی اطیع اولو الامر، اس جیسے بننا چاہ رہے تھے، اس حد تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ کچھ حدود اسلام کی انہوں نے تضحیق شروع کی تو امام حسین جیسی ہستی کربلا کے تپتے ہوئے ریت پہ سب کچھ کیوں لٹا دیا؟ یہ اس لیے کہ یؤمن باللہ والآخر، اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا تھا۔ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا ہے وہ قوم ہے، اور اسی کی مانے گا، اطاعت اسی کی کرے گا، اسی اولو الامر کی کرے گا کہ جو اللہ رسول کی مانتا ہو، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ صدیق اکبر کا ایک اور نور ایمان سے بھرا ہوا نور ایمان کی روشنی سے منور ایک واقعہ۔ صبح کا ٹائم تھا، ہر طرف صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، اندھیرا کوچ کرنے والا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنا سامان جمع کرنے لگے اور زیادہ راہ تیار کرنے لگے، کہیں سفر پہ جانا چاہ رہے تھے۔ تیاری سفر کی کرنے کے بعد اپنا عصا مبارک اٹھایا اور روانہ ہو گئے۔ اپنے دل میں جذبات ایمان کو لیتے ہوئے مکہ سے جدا ہوئے اور ایمان سے معمور بھرے ہوئے دل کو لے کر حبشہ کی طرف، یہ آپ کی پہلی ہجرت کا ذکر کر رہا ہوں، چل دیے ایمان بچانے کے لیے۔ جہاں کہتے ہیں نا کہ بھی نہ چلتی ہو، ایمان بچانے کے لیے وہاں سے چھوڑ دینا انبیاء اور صلحاء کا طریقہ۔ جب برق الغماد یمن میں ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو ابن الدغنا، یہ عرب کا ایک سردار تھا، اس سے آپ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہو، جو مشہور قبیلہ کارا کا سردار تھا۔ اس نے جوش بھری آواز میں پوچھا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کدھر کا ارادہ ہے؟ آپ نے یہ نرمی، یعنی گفتگو کرنے کے انداز میں، جب عام گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میری قوم مجھے مکے میں نہیں رہنے دیتی، میرے لیے زندگی مشکل کر دی، سمجھو مجھے نکال دیا ہے۔ یہ ایک صورت ہوتی ہے، ایک نکال دینا ہوتا ہے، ایسے حالات پیدا کر دو کہ نکل جانا ہی پڑے، تو یہ بھی نکال دینا۔ فرمایا مجھے قوم نے نکال دیا۔ فرمایا کہ میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ میں زمین کی سیاحت کروں اور اپنے رب کی جہاں چاہوں بات کروں۔ ابن الدغنا کو نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک عرب کا سردار، ایک بڑا عرب کا بہت بڑا ذمہ دار بندہ تو یہ جا رہا ہے۔ تو ابن دغنا کہنے لگا کہ یہ کیسے شخص کو لوگوں نے ایسے شخص کو نکال دیا ہے، ہاں، کہ جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کو بڑا فائدہ تھا۔ ایسے بندے کو نکال دیا جو ضرورت مندوں کا خیال رکھتا تھا، جو صلہ رحمی کرتا تھا،
یعنی جو خون کے رشتے سے ان سے احترام کرنا، یعنی جب ان کو ضرورت ہو۔ اب یہ احترام یہ نہیں ہے کہ ایمان دین چھوڑ دینا، یہ بات یاد رکھیں۔ یتیم اور بے سہاروں کا بوجھ بننا، مہمان نوازی کرتے، حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والے مصائب میں دوسروں کی مصیبت مصائب میں دوسروں کی مدد کرتے، جو حق پہ ہوتا ہے اس کا ساتھ دیتے۔ اس نے کہا میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، کوئی کچھ آپ کو کہے گا تو میں ذمہ دار ہوں، میرے ساتھ واپس چلیے اور اپنے شہر میں اپنے رب کی بات کیجیے، آپ اپنے دین پہ بے شک چلیں۔ صدیق اکبر ان کے ساتھ واپس آئے۔ ابن دغنا بھی آپ کے پاس ہمراہ واپس آ گیا۔ شام کا وقت ابن دغنا قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور کہا، ان سے جا کر کہا کہ صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نہ خود نکلتا ہے نہ اسے نکالا جاتا ہے، کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو یہاں غریبوں کے لیے کما کر لاتا ہے، یعنی باہر سے تجارت کرتا ہے یہاں کے غریبوں میں لٹا دیتا ہے، ایسے شخص کو جو اپنے رشتہ دار کمزور رشتہ داروں کا صلہ رحمی کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اچھا ہے، مگر یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ جب وہ ایمان کے مخالف آ جائیں، ایمان کے مقابلے میں آ جائیں، تب ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا یہ صلہ رحمی میں شمار نہیں ہے۔ بے قصوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، یہ وہ ساری صفات ہیں، یہ بڑی بڑی صفات، اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والی مصیبت دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ قریش مکہ نے ابن دغنا کی پناہ کو قبول کرتے ہوئے اس سے کہا کہ صدیق اکبر کو کہہ دو کہ اپنے گھر میں اپنے رب کی بات کرے، وہاں جتنی چاہے نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن ہمیں اس وجہ سے تکلیف نہ دے اور یہ کام علل اعلان نہ کرے، یعنی سامنے آ کر نمازیں نہ پڑھے، تلاوت نہ کرے، ہمیں تکلیف ہوتی ہماری، کہتے ہیں کہ اس کی اس طریقے سے اگر وہ ایسے سرعام کرے گا ہماری عورتیں ہمارے بچے فتنہ سے دو چار نہ ہو۔ اچھا دیکھیں یہ بات ہے، دین اسلام کے دائی صدیق اکبر جیسے بندے کو بھی لوگ دانا دے رہے ہیں کہ یہ فتنہ پرورا ہے، یہ عمل کرے گا، قرآن پڑھے گا، نماز پڑھے گا تو فتنہ ہوگا۔ یعنی طاقتور، دولت مند دنیا والے، دین کے دشمن، ہر دور میں ان کو دین داری پہ زیادہ پابندی اور اس کا اہتمام ان کو فتنہ لگتا ہے، اور نماز بھی اعلان نہ پڑھے۔ مگر پھر بھی صدیق اکبر کے دل میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اس میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے مشرکین کی عورتوں اور بچوں کا اجدام اور اپنے گھر میں مسجد بیت بنا لی، وہیں پڑھتے تو ان کے بچے، ان کی عورتیں، کیونکہ محلے داری جیسے ہوتی ہے، شہر ایک ہوتا ہے، لوگ آنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کی عاجزی، انکساری اور تضرع، خشوع و خضوع ایسا تھا کہ بڑے رونے والے، اس لیے آپ کو بتایا گیا اللہ کے خوف سے بڑے رونے والے، السابقون الاولون میں ہونے کے باوجود بڑے رونے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق جنت، بشارت جنت لینے کے باوجود تک بھی بڑے رونے والے تھے۔ ہجرت کرنے کے بعد، بدر و حنین میں شامل ہونے کے بعد بھی بڑے رونے والے تھے۔ بعد میں بھی آپ کا یہ معاملہ، کس چیز سے رونے والے تھے؟ اللہ کی خشیت سے۔ یہ جو آپ کو نرم دل، نرم مزاج، یہ اصل میں خشیت اللہ، بڑے روتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ کی پیشی مشکل ہے۔ میں پوچھتا ہوں آج کے مولویوں سے، علماء حق کی نہیں بات کر رہا، جو نہیں اس طرح سوچ رہا اس کو کہہ رہا، اور یہ گدی نشینوں کو کہ ہمارا بابا دادا فلاں ولی تھا اس لیے ہم تو سب جناب ہم اچھا قرآن ایک آیت کسی کو نہیں پڑھا سکتے، نہ پڑھاتے ہیں۔ اپنی مسجد میں کہیں گے کوئی امام کھڑا ہے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، قاری امام ہے، نماز اس کے پیچھے، ہاتھ یہ چموانے کے لیے آگے، دین کا کام کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر بڑے رونے والے، یہ روتے ہیں، کتنا روتے ہیں؟ انہوں نے تو لگا ہوا ہے کہ ہماری تو نسل ہی جنتی ہے، کچھ بھی کرتے رہے، تو وہ کیوں روتے تھے؟ چلو وہ یہ نسل کا نہ کہتا میری ہے یا نہیں، خود کیوں روتا تھا؟ میرے آقا سے بشارتیں لینے کے باوجود، ساتھ رہنے کے بعد، مشکلات دین برداشت کرنے کے باوجود آخر عمر تک روتے رہے، کیوں روتے تھے؟ اور تمہیں کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ تم جنتی ہو، اور تم لوگوں سے صرف ہاتھ چموانے کے لیے اور لوگوں کا مال کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ یہ طریقہ اسلام نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیک کو لوگوں کی عزت نہ کرو،
मगर खुद को नेक समझ के और एक थड़ा जमा लेना कि मैं नेक हूं और आओ मेरी खिदमत करो, और मुख्तलिफ मौलवी मुकर्रर किए वो इसको पढ़ पढ़ के सुना के चूंकि इसका बाबा ये था तो ये भी ये है। अब ये झूठ है, दाढ़ी मुंडा हुआ है, नमाज पढ़ता नहीं, खुदा से डरता नहीं, पता नहीं क्या क्या गुनाह करता है, फिर भी तुम्हें लगता है। ये किस आयत और किस हदीस का तर्जमा है? वो रोने वाले थे। मगर वो अपनी मस्जिद में वो जब जो वाक़े की हो रही थी, वो जब कुरैश इब्न दगना ने जब वो पनाह दी तो आप घर में मस्जिद में अपने रोते लोग देते, रोते खुदा की बारगाह में पेशी को, कुरान की तिलावत को पढ़ते हुए जहाँ अल्लाह की पकड़ का जिक्र आता, कयामत का जिक्र, आप रोते, ज़ारो कतार रोते, हिचकियां बन जाती। वो जो तमाशा देखने आते तो शोहरत हो गई, लोगों का हजूम लगने लगा, तो मुशरिकीन मक्का फिर घबरा गए। उन्हें इब्न दगना को बुलाया, कह लगे हमने आपके पनाह देने की वजह से सिद्दीक़ अकबर को इशारत और पनाह दी को अपने घर में अपने रब की बात करें। उन्होंने इससे तजावुज करते हुए अपने घर के सहन में मस्जिद बना ली। हाँ, वो खुलम खुला अपने घर में मस्जिद में खुलम खुला नमाज पढ़ता। अब अगला अंदाज देख, कुरान की तिलावत करते, हमें डर है कि हमारी औरतें हमारे बच्चे फितने में मुब्तला हो जाएंगे, यानी इस्लाम पे आएंगे तो फितने में मुब्तला। ये इस्लाम के जालिम हर दौर में यही है, आज भी यही है, कलमा पढ़ के भी यही है। लिहाजा तुम इसको बाज करो, अगर वो घारी में इत्तफाक को पसंद करे तो ठीक है, वरना वो तेरी पनाह को तुझे वापस कर दे। इब्न दगना सिद्दीक़ अकबर के पास आया और निहायत सुकून इत्मीनान से बैठने के बाद, यानी वो बड़े बावकार अंदाज से अपने तौर पे आया, कहने लगा आप रज़ी अल्लाह अन्हु जानते हैं कि जिस पर हमारा इत्तफाक होता है, या तो आप रज़ी अल्लाह इस पर इत्तफाक करें या फिर मेरी पनाह मुझे वापस लौटा। अरब में एक तरीका, उसने कहा कि मैंने पनाह दी थी, आपने वो जितनी शर्तें पाबंदी हम कह रहे थे वो तो आपने सही पूरी नहीं की, तो मेरी पनाह वापस कर दें। तो आप रज़ी करें या फिर मेरी पनाह वापस कर दें, कि मैं ये पसंद नहीं करता कि अरब के लोग सुने कि मैंने एक आदमी को पनाह का मुआहदा किया था और मैंने उसे तोड़ दिया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने निहायत उधर नरम दिल या लफ्ज़ मजबूत दिल से उसको जवाब दिया। यानी जहाँ ईमान का मामला आ जाए वहां दिल मजबूत होता है, वहां नरम दिल का मतलब ये होता ही नहीं कि खिलाफ इस्लाम होता रहे कि मैं तो नरम दिल वाला, ये नहीं है। मजबूत दिल के साथ, जो नरम दिल मशहूर था, मजबूत दिल के साथ, निहायत सख्ती के साथ उसको जवाब दिया कि मुझे तेरे पनाह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की पनाह काफी है, मैं अपने अल्लाह की पनाह पे राजी हूं, जो चाहे वो करे। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीक था। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले को आगे चलाएंगे। मेरे जहन में ये है कि भी इस सिलसिले को ना चलाया जाए आगे तक, और यानी सहाबा की ज़िंदगियों से, इन वाक़यात से हमें कितने सबक मिलते हैं और हमारे ईमान को जला मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सिद्दीक़ अकबर की इन सही, इन कोशिशों, इन मोहब्बतों, इन अकीदतों, इन कुर्बानियों और ईमान की वो रोशनी जो अल्लाह ने उनको अता फरमाई थी, अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है, मुझे, मेरे सुनने वाले, समझने वाले, आगे फैलाने वालों को अल्लाह ताला बस इसका अजर ये अता फरमाए कि हमारे दिलों को अपनी बारगाह में पेश होने के लिए पाक साफ कर दे, गुनाह मिटा दे, अपनी रजा लिख दे, अपनी पसंदीदगी लिख दे, हमें, हमारे वालिदैन, घर बार, रिश्तेदारों को अल्लाह ताला नेक बना दे और हमें वही कौम बना दे जिस कौम का कुरान में जिक्र है कि जो आखिरत पर अल्लाह पे ईमान रखते हैं और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखते। अल्लाह ताला हमें राह हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए, जो सांसें रह गई हैं जिंदगी की, अल्लाह ताला राह हक पे चलने की तौफीक दे। आमीन बिजाह